السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختلف غزوات میں شکست ہونے سے کفار مکہ میں مسلمانوں کے خلاف انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی، تو انہوں نے مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے ابو سفیان کے جھنڈے تلے جمع ہونا شروع کر دیا۔ جزیرہ علم کی ویڈیو میں خوش آمدید۔ آج ہم جانیں گے کفار مکہ اور مسلمانوں کے درمیان ہوئی غزوہ خندق کے بارے میں۔ غزوہ خندق میں ابو سفیان کی قیادت میں لشکر کفار کی تعداد 10,000 سے تجاوز کر گئی تھی، جو اس زمانے میں اس علاقے کے لحاظ سے ایک انتہائی بڑی فوجی طاقت تھی۔ یہ فوج تیار ہو کر ابو سفیان کی قیادت میں 5 ہجری میں مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے مدینہ منورہ روانہ ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سازش کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہر کے گرد خندق کھود کر مدینہ منورہ کی دفاع کا مشورہ دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ مشورہ پسند آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود گھوڑے پر سوار ہو کر علاقے کا جائزہ لیا۔ مدینہ منورہ کے 3 اطراف میں سنگلاخ پہاڑ، مکانات اور باغات تھے، اس لیے ان اطراف سے شہر بالکل محفوظ تھا۔ صرف شمالی جانب سے دشمن کے حملے کا خطرہ تھا، لہٰذا اس طرف خندق کھودنے کا فیصلہ ہوا۔ اہل عرب اس سے واقف نہ تھے۔ خندق کی کھدائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت سب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک ہوئے۔ کھدائی کے دوران میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک بڑی سفید چٹان آ گئی، جو ان سے اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہ ٹوٹ سکی۔ آخر میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لائے اور کلہاڑی کی ضرب لگائی۔ ایک بجلی سی چمکی اور چٹان کا ایک ٹکڑا ٹوٹ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، اس چٹان کو توڑنے کے بعد ہر دفعہ بجلی سی چمکنے کے بعد آپ نے نعرہ تکبیر کیوں بلند کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ جب پہلی دفعہ بجلی چمکی تو میں یمن کے محلات کو کھلتے دیکھا، دوسری دفعہ بجلی چمکی تو میں شام اور مغرب کے سرخ محلوں کو فتح ہوتے ہوئے دیکھا، اور جب تیسری دفعہ بجلی چمکی تو میں نے دیکھا کہ کسرا کے محل میری امت کے ہاتھوں مسخر ہو جائے گی۔ خندق کی کھدائی 20 دن میں مکمل ہوئی، جو تقریباً 5 کلومیٹر لمبی تھی اور 5 ہاتھ گہری تھی۔ اس غزوہ میں مسلمانوں کے لشکر کی تعداد صرف 3,000 تھی۔ ابو سفیان اپنے لشکر کے ساتھ جب مدینہ منورہ کے قریب پہنچا تو خندق دیکھ کر پریشان ہو گیا اور مجبوراً اس نے شہر کے باہر پڑاؤ ڈالا۔ مسلمانوں کا ہر دستہ اپنی اپنی جگہ خندق کی دیکھ بھال کر رہا تھا۔ کئی دن تک لشکر کفار کے سپاہی خندق کو پار کرنے کی کوششیں کرتے رہے۔ آخر کار عمر بن عبد الود کی قیادت میں 5 سواروں نے خندق کو ایک کم چوڑی جگہ سے پار کر لیا۔ عمر بن عبد الود عرب کا مشہور سپہ سالار تھا اور اس کی دہشت سے لوگ کانپتے تھے۔ اس نے لشکر اسلام کے سپاہیوں کو للکارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی ہے جو اس کے شر سے ہمیں دور کرے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امادگی ظاہر کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنا امامہ اور تلوار عطا کی۔ ایک سخت مقابلے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن عبد ود کو مار گرایا۔ عمر بن عبد ود کے قتل کی دہشت اتنی تھی کہ اس کے باقی سارے ساتھی فرار ہو گئے۔ بنو قریظہ مساق مدینہ کی روح سے مسلمانوں کے حلیف تھے۔ یہود کے جلاوطن قبیلہ بنو نصیر کے سردار حی بن اخطب بنو قریظہ کے لوگوں کے پاس آیا اور انہیں مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے میں کامیاب ہو گیا۔ بنو قریظہ نے ان قلعوں پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا جہاں مسلمان عورتیں اور بچے محفوظ تھے۔ ایک یہودی حملہ کرنے کی غرض سے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اسے ہلاک کر دیا اور اس کا سر قلم کر کے یہودیوں کی طرف پھینک دیا۔ یہود ڈر گئے کہ قلعے کے اندر بھی مسلمان مجاہدین ہیں، اس طرح انہیں دوبارہ حملہ کرنے کی جرت نہ ہو۔ یہود اور قریش مکہ کے انتشار سے مسلمانوں کو بہت فائدہ ہوا۔ اب سردی کا موسم بھی شروع ہو چکا تھا، جس سے کفار مکہ کے سپاہی بیمار ہونے لگے۔ ایک رات شدید اور سرد آندھی چلی جس نے مشرکین کے خیموں کو اکھاڑ پھینکا، ان کی روشنیاں بجھ گئیں، شدید گرد و غبار سے فضا تاریک ہو گئی۔ مشرکین نے فرار ہونے کو ترجیح دی اور پڑاؤ ختم کر کے واپس چلے گئے۔ غزوہ خندق میں مسلمانوں کے 6 مجاہد شہید ہوئے۔ غزوہ خندق فیصلہ کن لڑائی ثابت ہوئی کیونکہ سارے عرب میں بھرپور قوت کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کیا مگر انہیں ناکامی ہوئی۔ غزوہ خندق کے بعد قریش مکہ کی طاقت ختم ہو گئی اور وہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے قابل نہ رہے۔ تمام قبائل عرب پر مسلمانوں کا رعب و دبدبہ بیٹھ گیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگی حکمت عملی سے حیران رہ گئے۔ غزوہ خندق کے بعد عرب قبائل نے تیزی سے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔